بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہانی وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پر رک گئی تھی۔ 2014 سے آج 2019 تک کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ 5 قیمتی سال گوانے کے بعد آج ہم وہیں سے شروع ہو رہے ہیں، وہیں سے آغاز کر رہے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا۔ اگر 2014 میں خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی نہ ہوتا تو ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے، سیاسی ابتری اور افراتفری نہ پھیلتی یا نہ پھیلائی جاتی تو آج ہمارا گروتھ ریٹ 5.8 سے گر کر 2-2.5% تک نہ جاتا بلکہ 7% کے قریب ہوتا۔ وزیر اعظم نے چین میں جا کر سی پیک پروجیکٹ میں ادارہ جاتی رکاوٹوں کا ذکر کیا۔ اگر وہ رکاوٹیں نہ آتی اور پاکستان میں حالات بہتر رہتے، انتقال اقتدار کا مرحلہ پرامن طریقے سے ہوتا اور جمہوری عمل بغیر کسی تیسری قوت کی مداخلت کے ٹرانسفر ہوتا تو ہمارے یہ 5 سال ہرگز ضائع نہ ہوتے۔ اس لیے کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے اور بار بار دہراتی ہے۔ کل جب سی پیک عروج پہ تھا اور اسے گیم چینجر کہا جا رہا تھا، امیدوں کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے تھے، اس وقت چینی صدر کو پاکستان آنا تھا، اس وقت بھی پاکستان میں دھرنا چل رہا تھا۔ آج پھر سے چین میں سی پیک کو زندہ و جاوید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج پھر دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دھرنے اور سی پیک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیوں جب بھی چین کے ساتھ سی پیک پر ہم آگے بڑھنے لگتے ہیں، اس پر بات ہونے لگتی ہے اور سیریس طریقے سے ہونے لگتی ہے تو فضا دھرنے کی بو سے مہکنے لگتی ہے؟ لیکن اس بار فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اس بار دھرنے کی بات یا دھرنے کا اعلان پہلے ہوا اور سی پیک اس کے بعد ہمیں زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر سی پیک کو دھرنے سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کل جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو سب نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس لیے مخالفت کی تھی کہ اس سے ملک کی ترقی اور معیشت متاثر ہو رہی تھی۔ آج ملک کی ترقی کی رفتار اور معیشت مکمل طور پر زوال پذیر ہے، جس کی بنیاد پر اپوزیشن جماعتیں دھرنے یا تحریک کی تیاری کر رہی ہیں۔ تو آج پھر سے سی پیک زندہ کر دیا گیا ہے، آج پھر سے سی پیک میں جان ڈال دی گئی ہے، سی پیک اتھارٹی بنا دی گئی ہے جس میں کئی اداروں کو سٹیک ہولڈر بنا دیا گیا ہے، جبکہ سابق حکمران جماعت ایسی کسی بھی اتھارٹی کے قیام کی مخالفت کرتی رہی اور اسے پارلیمان کے تابع رکھنے کی حامی رہی ہے، اور یہ جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی رہا۔ سی پیک کتنا بڑا منصوبہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں اب کئی ملک سٹیک ہولڈر بن چکے ہیں۔ امریکہ اور بھارت بظاہر اس منصوبے کے بدترین مخالفین میں سے ہیں، یو اے ای اور عمان کو اس پر تحفظات ہیں، لیکن اب یہ ممالک بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت چین میں چینی حکام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پوری فوجی قیادت چین کے ساتھ معاملات کو سیدھا کرنے میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم اور فوجی قیادت کی چین کے وزیر اعظم اور دیگر حکام سے ملاقاتیں بہت حوصلہ افزا ہیں، اور خان صاحب جو ہمیشہ مخالفین پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ پرچیاں لے کے پڑھتے ہیں اور جیب میں پرچیاں رکھتے ہیں، وہ چین میں ہمیں پرچی کی بجائے ایک پورے پرچے سے تقریر پڑھتے نظر آئے۔ ٹو دی پوائنٹ اور مدلل گفتگو تھی، اسی لیے کہا تھا کہ خان صاحب لکھ کر بولیں تو زیادہ اچھا بولتے ہیں، اور اس کی اگزامپل ہمیں چین میں نظر آئی۔ گفتگو بہت اچھی رہی اور لگتا ہے کہ پاکستان اور چین آگے بڑھیں گے، لیکن وفد میں جو لوگ شامل تھے ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن میں سی پیک کو پاکستان کا فیوچر سمجھتا ہوں، اور بالآخر سیاسی قیادت ہو یا فوجی قیادت وہ اس بات پر ہمیں متفق نظر آتے ہیں کہ سی پیک ہی پاکستان کا فیوچر ہے۔ نواز شریف کے سیاسی مخالفین نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا کہ وہ نواز شریف کے ویژن سے ہٹ کر ملک چلا لے، لیکن وقت نے حالات نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف کا ویژن درست تھا، اور پاکستان نے امریکہ سے خود کو بلا وجہ ڈسٹنس نہیں کیا تھا اور اپنا وزن بلا وجہ چین کے پلڑے میں نہیں ڈالا تھا۔ آج سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کس حد تک ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی آج بہتری کے جو ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں وہ صرف ایک لیمیٹڈ مفادات کی حد تک ہے۔ سی پیک اس سے کہیں بڑا منصوبہ ہے، اور جس طرح سابق حکومت اس پر کام کر رہی تھی، آج موجودہ حکومت کو اسی طرف جاتا دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل سمت وہی ہے جس کا تعین نواز شریف کر گئے تھے۔ سو دیر آئد درست آئد۔
پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ کوئی بھی سیاسی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطالبات ہوتے ہیں، وہ مطالبات اگر ڈویبل ہوتے ہیں تو اس پہ حکومت ان کو انگیج کرتی ہے۔ جیسے ہم نے جب دھرنا دیا تھا تو ہم نے پہلے کہا تھا 4 حلقے کھولیں، 4 حلقے انہوں نے نہیں کھولے، پھر ہم نے مظاہرے کیے، 1 سال پورا ملک میں مظاہرے کیے، اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کیا، پھر انہوں نے ریاکشن کیا، ہمیں لوگوں کو مارا، اس پہ آگے پھر بڑھتا گیا۔ احتساب تو ہو رہا ہے کم از کم۔ His sound not like the sound of the Prime Minister, his sound like the welder of the Bronx. تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی آدمی ہے۔ ان کا جو ہے آپ اگر پہلے کے تقریریں دیکھیں، میں تجھے پھانسی سے ٹانگ دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، یہ بالکل ہے۔ کیا ان 2 ممالک یعنی کہ چین اور سعودی عرب کے آمرانہ قوانین کرپشن روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں۔ اس کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ گزشتہ روز اور بار چیئرمین نیب نے اس رپورٹ کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقت جاننی ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں۔ ہم آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہی کی مثال دیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس رپورٹ کے مطابق چین کا نمبر 87واں ہے۔ تو ریجنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں فیوچر میں پاکستان میں، کیا ایجپٹ کی طرح کا کوئی اسلامک ریولوشن آ سکتا ہے؟ سو ہی از تھنکنگ آن دوز لائنز کے جناب اگر ہم نے کنفلوئنس کرنی ہے اور وہ سارے وہاں پہ ہم نے چیزیں بھی کرنی ہے تو مولانا پہلے بھی افغانستان میں ان کا ایک اہم کردار تھا۔ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، اس کا جو بلو بیک تھا اس کو روکنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کافی خدمات تھی۔ میں یہ دیکھتا ہوں مولانا صاحب بڑے ساری عمر کے پالیٹکس میں ہیں، ان کے والد صاحب بھی تھے۔ میرا جو اپنا خیال ہے میں کہتا ہوں لوگ اس کو کسی اور سے، میرے خیال کے مطابق مولانا صاحب نہیں آئیں گے، مجھے خود بھی لگتا ہے، بیکاز دس از اے سوئسائڈ۔ آج پاکستان کی جیلوں میں ہے، پچھلے اگر 1 سال میں کوئی ایک ہدف مکمل ہوا ہو تو وہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ وہ کیونکہ عدالت کے حکم کے مطابق جب وہاں پہ فوٹیج کا جو ہے وہ ڈسپلے ہوا ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ وکلاء وہاں پہ موجود تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹول پلازا سے چل کے 3:25 پہ چل کے جو انہوں نے FIR میں ٹائم دیا ہے 3:35 پہ کنال ویو پہ پہنچ گئے ہیں، ان کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ ترتیب جیل کی طرف سے آئی ہے، جب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو IG صاحب کی تردید میں نے اخبار میں پڑھی۔ اور کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی اسلام آباد میں دھرنا نہیں دے سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے مولانا فضل الرحمان کی حکومت مخالف لانگ مارچ اور دھرنے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا دھرنے والوں نے اسلام آباد انتظامیہ سے دھرنے کی اجازت لی ہے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے 27 اکتوبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے لیکن اس کی اجازت نہیں لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیموکریسی پارک کو دھرنوں کے لیے مختص کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی فیض آباد دھرنا کیس میں واضح ہدایت جاری کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ PTI مارچ کے وقت بھی ڈپٹی کمشنر کو اس وقت بھی ہم نے پابند کیا تھا کہ دھرنے والے اجازت لے ورنہ نہیں کر سکتے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا کام ہے کہ وہ دھرنے کو ریگولیٹ کرے۔ آپ کی درخواست قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی تک دھرنا دینے والوں نے اس کی اجازت ہی نہیں مانگی، نہ خلاف ورزی کی ہے۔ قانون پر عمل درآمد کرانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، اجازت کے بغیر کوئی دھرنا نہیں دے سکتا، لیکن احتجاج بنیادی حق ہے، اس سے شہریوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر عمران خان نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چینی مفادات پر اس کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا۔ وزیر عمران خان کی چینی صدر سے ملاقات کے بعد جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران وزیر عمران خان نے چینی صدر کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ مقبوضہ آبادی میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ 2 ماہ میں لاکھوں کشمیریوں کے مسلسل لاک ڈاؤن نے انسانیت سوز صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم مزید کہا چین پاکستان کا آئرن برادر، ثابت قدم اتحادی اور شراکت دار ہے۔ چین نے ہمیشہ قومی مفادات پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ چین پاکستان کی اقتصادی ترقی اور اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل ہمارے حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مضبوط اور مستحکم ہیں۔ مستقبل میں دونوں ممالک پاکستان کی خود مختاری علاقہ سلامتی کے لیے
غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ اپنے والد کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ مسکراہٹ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ شاید وہ اپنے سیاسی مخالفین کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ خواتین کے لیے قید تنہائی یا جیل کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خاص کر اس وقت جب والد بھی جیل میں ہو اور پورا خاندان سیاسی مشکلات کا شکار ہو۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، مگر جس دلیری اور خندہ پیشانی کے ساتھ مریم نواز عدالت میں پیش ہو رہی ہیں وہ معمولی بات ہرگز نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے اور گفتگو میں تلخی تو آ ہی جاتی ہے، لیکن مریم نواز کے چہرے پر جس طرح مسکراہٹ پھیلتی جا رہی ہے اس سے ان کے عزم حوصلے کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ٹوٹنے کی بجائے اور زیادہ مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مریم نواز کو ایک اور تاریخ دے کر 15 روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں کیس کی سماعت کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کمرہ عدالت میں مریم نواز کے اعتماد اور چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کارکنوں نے نعرے بازی شروع کر دی اور لوگوں کی مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں بنانے پر جج صاحب برہم ہو گئے۔ تمام لوگوں کو موبائل فون بند کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی اور انہیں 23 اکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کے حوالے سے یہ خبریں میڈیا پر پھیلائی گئی کہ ان سے جیل میں موبائل فون برآمد ہوا ہے اور ایسا موبائل فون برآمد ہوا ہے جس سے انہوں نے بہت اہم لوگوں کو کالیں کی اور اس میں بہت سے قیمتی راز چھپے ہوئے تھے۔ اس پر ایک سے ایک داستان گھڑی گئی۔ تو پہلے آپ کو ایک وہ داستان سناتے ہیں جو ہمارے دوستوں نے سنائی تھی، اس کے بعد اس پر مریم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ واچ دس۔ یا فون ریکور ہوا ہے، پکڑا تو کیا جانا ہے، ان سے فون لیا گیا، ریکور ہوا ہے اور اس کے بعد میرے پاس اطلاع ہے کہ جب ان سے پتہ چیک کیا گیا تو وہ سب سے زیادہ رابطے میں تھی نواز شریف صاحب کے، اور اس کے بعد کوٹ لکھپت ادھر بھی فون تھا سنیں، ہاں جی، اور کوٹ لکھپت جیل گئے ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں میاں صاحب سے بھی فون برآمد کر لیا گیا ہے اور اب اس کو ڈیٹا جو ہے وہ ریکور فورینزک کرایا جا رہا ہے۔ جی، فورینزک اور ڈیٹا ریکور کیا جا رہا ہے اور اس میں کافی پیغامات جو ہیں وہ نکلے ہیں اور مزید نکل رہے ہیں اور کافی آپ کی اچھی خاصی ایک کتاب بن جائے گی اگر آپ کوشش کریں وہاں سے ڈیٹا لینے کی۔ نہیں، ڈیٹا اس میں کس کو کتنے پیسے دے اور کس سے کتنے پیسے لے اور کس کو کتنے بندوں کا کہنا ہے، کس نے اسلحہ جمع کرنا ہے، کس نے کس جگہ فوج اور پولیس کے اوپر حملے کرنے ہیں اور ان کے پورے منصوبے جو ہیں، اور فضل الرحمان کی آڑ میں جس کے پاس معصوم مدرسوں کے بچے ہیں، اور یہ ایک پوری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف اور اس کا جو یعنی اس کے جو لوگ ہیں ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کی فوج کو نیچا دکھایا جائے، جو کہ انڈیا کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جب بھی وہ منہ کھولتے ہیں اور ان کے آگے جو ہرکارے ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں، جس طرح کی وہ زبانیں استعمال کر رہے ہیں عمران خان کی تقریر کے بعد، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ باتیں ان ٹیلی فونوں کی فورینزک کے بعد آپ کے پاس واقعی اتنا ڈیٹا ان کے خلاف آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ملک کے اندر اور ریاستی ادارے ان قسم کے سانپوں کو کس طرح پال رہے تھے۔ اس میں چوہے صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس میں کچھ ایسے میسیجز بھی ریکور ہوئے ہیں جو بیرون ملک اور کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ تھے اور ان سے بھی کوئی اور ان کے ساتھ بھی رابطے تھے اور ان سے بھی لائن لی بھی جا رہی تھی اور لائن دی بھی جا رہی تھی۔ یہ چیزیں بھی ان دونوں فونوں سے ریکور ہوئی ہیں۔ دیکھیں، مجھے اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کیونکہ میڈیا کے ایک حصے کا کام ہی نواز شریف کی بیشنگ ہے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اگر نواز شریف کے فون سے اتنی اہم گفتگو ہاتھ لگ گئی ہے تو اسے منظر عام پر کیوں نہیں لایا جا رہا؟ صرف میڈیا ٹرائل پر ہی کیوں اکتفا کیا جا رہا ہے؟ میرے دوستوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میاں صاحب
اور ان کی صاحبزادی سے موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں۔ ویسے تو آج کل کے دور میں قیدیوں کے پاس موبائل فون کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ موبائل کال کو ٹریس کرنا اور کال ریکارڈ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر تو میاں صاحب اور مریم نواز کے پاس غیر قانونی طور پر موبائل موجود تھے تو پھر ذمہ داران کو فارغ کیوں نہیں کیا گیا، انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا جن کی وجہ سے انہوں نے موبائل فون اپنے پاس رکھے گئے تھے؟ اس پر تو ان لوگوں اور اداروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جن کی نااہلی کی وجہ سے باپ بیٹی میں مواصلاتی رابطہ ہو رہا تھا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نواز شریف یا مریم نواز سرکار کی تحویل میں ہوں، جیل میں ہوں اور موبائل فون پر کھلے بندوں لوگوں کو پیغامات جاری کر رہے ہیں، پیغامات کا تبادلہ کریں جو آسانی سے ٹریس ہو سکتے ہیں، حکومت کے علم میں آ سکتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ موبائل ٹریس ہوتے ہیں، کال ریکارڈ ہوتی ہے اور یہ جدید ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ تو یہ کہانی اس لیے گڑی گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہو سکتا ہے، یا تو میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی کا مواصلاتی رابطہ حکام کی مرضی سے کرایا گیا ہو، یعنی ایک فون میاں صاحب کو دے دیا گیا ہو، ایک فون مریم کو، کہ آپس میں بات کر لیں اور کوئی آفر لگائی گئی ہو، دونوں کی فون پر بات کرائی گئی ہو اور بعد میں ناکامی پر فون واپس لے لی گئی ہوں۔ اس کے بعد اب ہمیں یہ داستان سنائی جا رہی ہے۔ اب یہ تھا وہ جھوٹ جو بولا گیا اور جس پر میں نے اپنا تبصرہ تجزیہ دیا، اس کی تردید بھی آئی اور مریم نے بھی اس حوالے سے میڈیا سے بات کی۔ ان کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ ترتیب جیل کی طرف سے آئی ہے، جب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو آئی جی صاحب کی تردید میں نے اخبار میں پڑھی ہے۔ اور آؤٹ کم آپ کچھ دیکھ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کے؟ جس غلط طریقے سے یہ حکومت آئی تھی اسی طرح واپس آئی تھی۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ تاریخ بھی دے رہے ہیں کہ اس سال کے بعد جو ہے میاں عمران خان صاحب نہیں رہیں گے۔ جیسے جھوٹ کے پانی ہوتے ہیں ایسے کاغذی زدہ حکومت۔ تو اب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بہتان باندھا تھا، جنہوں نے یہ داستان تراشی تھی کہ نواز شریف صاحب سے بھی موبائل برآمد ہوا ہے اور مریم نواز سے بھی برآمد ہوا ہے اور بہت سے قیمتی راز جو ہے وہ خطے چڑھ گئے اور پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا، تو میں نے کہا تھا کہ اگر راز ہیں تو انہیں پھر آپ منظر عام پر لائیں، لیکن اب تو اس کی آفیشلی تردید بھی ہو گئی اور جن سے پکڑا گیا، جن پہ الزام تھا، وہ بھی اس کی تردید کر رہی ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بہتان باندھا تھا ان پر معافی تو فرض بنتی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رانا ثناءاللہ کیس کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ پر منشیات کا کیس چل رہا ہے اور یہ کیس انتہائی دلچسپ موڑ میں داخل ہو گیا۔ ANF حکام رانا ثناءاللہ سے منشیات برآمدگی کا ثبوت عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت میں سیف سٹی کیمروں کی مدد سے جو فوٹیج پیش کی گئی اس سے ANF حکام کا یہ موقف درست ثابت نہیں ہوا کہ ان کے پاس رانا ثناءاللہ سے ہیروئن برآمد کیے جانے کی فوٹیج موجود ہے۔ جو فوٹیج عدالت میں دکھائی گئی اس فوٹیج میں رانا ثناءاللہ کو ٹول پلازا پر روکا گیا لیکن ان کی گاڑی کی کوئی تلاشی نہیں لی گئی، نہ اس میں سے کوئی چیز برآمد ہوتی دکھائی گئی۔ لاہور میں انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران کمرہ عدالت میں رانا ثناءاللہ اور ANF کے وکلاء میں کافی گرما گرمی ہوئی۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل خالد بشیر نے کی۔ کیس کی سماعت کے موقع پر رانا ثناءاللہ کی وکلاء کی ٹیم کے وکیل اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ فوٹیجز محفوظ کر لی گئی ہیں اور ہمارا اندیشہ ختم ہو گیا ہے۔ بیگ نکالنے اور منشیات برآمد کرنے کی تمام سٹوری جھوٹی ہوئی ہے۔ سیف سٹی سے جو فوٹیج ملی ہے اس میں کہیں بھی رانا ثناءاللہ سے منشیات برآمد ہوتے نہیں نظر آئے۔ رانا ثناءاللہ کے وکیل اعظم تاڑر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ سی سی ٹی وی ویڈیو سے ان کے موکل کا موقف سچ ثابت ہوا ہے، باقی تو یہاں جنگل کا قانون ہے۔ سماعت کے دوران ANF کے وکیل رانا ثناءاللہ سمیت دیگر ملزمان پر ہیروئن برآمدگی کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی گئی۔ ANF پروسیکیوٹر کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ جو کارروائی عدالت میں ہو رہی ہے وہ قانون کے تحت ہو رہی ہے، اگر ڈیوٹی جج ٹرائل سن سکتا ہے تو پھر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے۔ ANF پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ اس کیس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔
राना सलाल्लाह के एक और वकील फरहाद अली शाह ने अदालत में कहा, इस मुल्क में अदालतें ना हो तो ये लोगों को कच्चा खा जाए। उन्होंने कहा ये लोग बशीर, बूटा या गामा नहीं, ये रियासत के नुमाइंदे हैं। ANF के वकील ने मुल्ज़मान के वकला के मौके पर कमरा अदालत में शेर व शायरी करते हुए कहा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ANF प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि पहले मुल्ज़मान पर फर्दे जुर्म लगाई जाए, जिस पर राना सलाल्लाह के वकला और एंटी नारकोटिक्स प्रोसिक्यूटर के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। राना सलाल्लाह के वकील आजम नजीर ताड़र ने प्रोसिक्यूटर ANF से कहा कि आप अल्फाज का इस्तेमाल ठीक अंदाज से करें, आप रियासत की नुमाइंदगी करें, ये स्टेट डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी लेबोरेटरी में हम गए और सारी फुटेज देखी, जो CC फुटेज हमने देखी उसमें मुल्ज़िम कहीं भी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बताया अदालत के हुक्म पर तमाम डेटा महफूज कर लिया गया। 3:20 पर राना सलाल्लाह को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3:50 पर डॉक्टर अस्पताल पर गाड़ी की फुटेज नजर आई। पहले 20.5 किलो फिर 15 किलो हेरोइन बताई गई। सरकारी वकील ने कहा पहले फर्द जुर्म आयद हो जाए फिर ट्रायल किया जाए। यहाँ पर कानून शिकनी हो रही है, जिस पर राना सलाल्लाह के वकील ने कहा कि एक मासूम आदमी पर जुल्म हो रहा है और आप कहते हैं हम बोले भी ना। इस मौके पर अदालत ने राना सलाल्लाह के जुडिशियल रिमांड में 18 अक्टूबर तक तौसीक कर दी और मुनशियात केस में मुद्दई अजीजुल्लाह को भी अदालत में तलब कर लिया। राना सलाल्लाह के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मुद्दई अजीजुल्लाह का फोन रिकॉर्ड या फोन डेटा भी मंगाया जाए। इस मौके पर राना सलाल्लाह ने मीडिया से बात की। वो क्योंकि अदालत के हुक्म के मुताबिक जब वहाँ पे फुटेज का जो है वो डिस्प्ले हुआ है तो बाकायदा जो है वो वकला वहाँ पे मौजूद थे। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर टूल प्लाजा से चल के 3:25 पे चल के जो इन्होंने FIR में टाइम दिया है 3:35 पे कनाल व्यू पे और पहुंच गए हैं, तो मुझे ये बताएं कि मौके पे मज़ाहमत हुई, बरामदगी हुई, फर्दे मुरतब हुई, नाम लिए गए, असला बरामद हुआ, वो फिर किस वक्त हुआ? यानी 10 मिनट का फासला 10 मिनट में तय हुआ। वो मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पे सिर्फ मेरी गाड़ी को कैप्चर किया, ड्राइवर को नीचे उतारा, अपना ड्राइवर बिठाया, 2 आदमी मेरे साथ अंदर घुसे और गाड़ी को उन्होंने भगा लिया और भगा के जो है वो बिल्कुल उसी टाइम के मुताबिक, यानी सेफ सिटी के रिकॉर्ड ने मेरे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया है और प्रोसिक्यूशन और हुकूमत के मौक़िफ़ को जो है वो गलत साबित किया है। अब आप ये देख लें कि किस कदर घटिया तरीन इंतकाम है कि एक आदमी जिसने कभी जो है वो जिंदगी में मैंने कभी हीरोइन को ना देखा ना कभी मेरे सामने किसी ने पिया, और मैं सिगरेट नहीं पीता, खुद ये लोग जो है के नशे करते हैं, खुद वहां पे जो है वो आइस से लेके हीरोइन तक सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और हमारे खिलाफ जो है इन्होंने गलत मुकदमे बनाए हैं सियासी इंतकाम का जो है वो लेने के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर किसी अदारे के ऑफिसर्स इसका हिस्सा बने हैं तो ये बदकिस्मती है इस कौम की, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। इसीलिए मैंने आर्मी चीफ से ये और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शाहज़ेब खानज़ादा गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि अगर उन्हें चीनी तर्ज का या चीनी मॉडल पर इख्तियारात मिले तो बहुत से करप्ट लोगों को वो अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक और भी बात सामने आई थी, वो आई थी नैब के सरबराह के हवाले से, सऊदीया के इख्तियारात की बात भी हुई थी। इन दोनों को सामने रखते हुए एक तजिया किया शाहज़ेब खानज़ादा ने, वो देखते हैं। क्या इन दो ममालिक यानी कि चीन और सऊदी अरब के आमराना कवानीन करप्शन रोकने में कामयाब हो गए हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायजा लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज और बार बार चेयरमैन नैब ने इस रिपोर्ट का हवाला दिया है। वो कहते हैं हकीकत जाननी है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें। हम आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही की मिसाल देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक चीन का नंबर 87वां है, यानी 86 और ममालिक हैं जहां चीन से कम करप्शन है। इसी तरह सऊदी अरब का नंबर 58वां है। इसी तरह पाकिस्तान में नैब 21 साल से मुतहरिक है, नैब के सख्त कवानीन है, मगर करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 117वां नंबर है। अब जायजा लेते हैं वो कौन से ममालिक हैं जहां करप्शन दुनिया में सबसे कम है। सबसे पहला नंबर डेनमार्क का है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, नीदरलैंड, कनाडा और लग्जमबर्ग है। क्या इन तमाम ममालिक में सख्त कवानीन है, आमराना कवानीन है? नहीं, ये वो तमाम ममालिक है जहां जमहूरियत है, कानून की हुक्मरानी है, और इन्हीं में से बहुत से ममालिक की वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना की रियासत का मॉडल होने की मिसाल देते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो करप्शन खत्म करने का तरीका भी बताया कि जमहूरी इदारे और आज़ादी सहाफ़त, जमहूरी इदारे
اور آزادی صحافت کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری. ایماندار وزیر اعظم، لاجواب حکومت، باکمال وزراء اور درد مند اداروں کے ہوتے ہوئے بھی کرپشن میں ہم 117 نمبر پر ہیں. مجھے تو اس بات پر بالکل یقین نہیں. سارے چور تو اندر ہیں، سارے کرپٹ نیب نے پکڑ رکھے ہیں، اور بیوروکریسی ڈر کے مارے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی. پولیس بھی سیاسی دباؤ سے آزاد ہو چکی ہے، تو پھر بھی کرپشن میں ہمارا نمبر دنیا میں 117 نمبر پر ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کرپشن ایک سال میں بالکل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو ہم سنتے تھے اور کہنے والے کہتے تھے کہ اوپر ایماندار بندہ ہو تو نیچے پھر کرپشن بالکل ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی حکومت کی نیت کا اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آزادی صحافت پر کس طرح یقین رکھتی ہے جب وہ میڈیا کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے کسی بھی ملک میں سب سے بڑا سیاسی نعرہ یا تو کرپشن کا خاتمہ ہے یا پھر تبدیلی یعنی چینج. امریکہ سے لے کر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں انہی 2 نعروں کی وجہ سے حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. کرپشن کے اسکینڈلز اور پروپیگنڈے سے پہلے حکومتوں کو بدنام کرنا، پھر اسے تبدیل کرنے کا وعدہ کر کے عوام کو بیوقوف بنانا اور اقتدار میں آنے کے بعد سب کچھ بھول جانا، اسے نیا سیاسی ٹرینڈ سمجھا جا رہا ہے. جن ملکوں میں بھی جمہوریت کمزور ہے، جمہوری حکومتوں کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، ان ملکوں میں میڈیا کو سب سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے. آسان سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. میڈیا آزاد ہوگا تو وہ حکومت کی کرپشن پر نظر رکھے گا، اور میڈیا اگر بے بس ہوگا، کمزور ہوگا، تو پھر مخالفین کی بینڈ بجاتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہی ہیں شہلا رضا اور پی ٹی اے کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت. واچ دس. شہلا صاحبہ، پرائم منسٹر کو ابھی چین نہیں آیا. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جیل میں ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی میں 4000 کرپٹ لوگ ان کی خواہش ہے ٹارگٹ یا 500 تو کم از کم بھیجیں. احتساب تو ہو رہا ہے کم از کم. His sound not like the sound of the Prime Minister. His sound like the welder of the Bronx. تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی آدمی ہے. ان کا جو ہے آپ اگر پہلے کے تقریریں دیکھیں، میں تجھے پھانسی سے ٹانگ دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، یہ بالکل ہے یہ کلپس نکال دیں، میں پھانسی پہ لگا دوں گا، پولیس والوں سامنے نہ آنا. تو یہ ایک پاگلی آدمی کرتا ہے نا، خوابوں کی دنیا پاگل یار. پرائم منسٹر کو پاگل تو لگا ہے کم از کم. یہ تو تھوڑا سا نفسیاتی ہے. بالکل وہ نفسیاتی ہے. نہیں، نفسیاتی آدمی ہے وہ. آپ ان کا چیک اپ کرائیں. وہ ایک انتقامی سوچ کے آدمی ہے جس کا کوئی وجن نہیں ہے. نہیں نہ اچھا لگے، حقیقت کہاں اچھی لگتی ہے؟ سچی بات تو سب کو کڑوی لگتی ہے. سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے. سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے. نہیں، نفسیاتی تو ہیں، ان کا علاج کرایا جائے. اور میں آپ ایک بات میں بتاؤں، نہیں میں جہاں دیدہ ہوں جبھی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ نفسیاتی ہے. اور ان کو کہہ دیا اینکر نے امریکہ میں کہ آپ برونکس کے ویلڈر جیسے آپ بات کرتے، اور انہوں نے ملایا تھا اسی وقت جو ہے نیو یارک کے انفراسٹرکچر کو چائنا سے. تو اس کے جواب میں ہی انہیں سننی پڑی تھی. دکھاتے نہیں آپ لوگ. خیر ہم نے تو ڈھونڈ لی. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ زیادہ خوش نہ ہوں. 18 سے زیادہ بے نامی اکاؤنٹ ہیں جن کے پیچھے وہ 5 سال سے 4 سال سے چھپ رہے. 9 اس میں وکیل بدلے جا چکے، جواب نہیں دے رہے. سمجھ رہے تھے کہ اس کو میں سپریم کورٹ پہنچاؤں گا، وہاں سے آؤں گا پھر لے جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اسٹیٹ بینک سے سب کچھ سامنے آ گیا ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ بے نامی اکاؤنٹ وزیر اعظم صاحب کے ہاں پائے جاتے ہیں. دوسرے ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریاست مدینہ کا طرز یہ تھا کہ جس چیز کو برا سمجھتے تھے وہاں کے معززین اور وہاں کی تعلیم یہ تھی کہ اسے خود نہیں اپناتے تھے. اب ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اسٹے کے پیچھے چھپ رہے تھے وزیر اعظم کے مطابق. تو آج یہ سوری صاحب کو کیوں اسٹے کے پیچھے چھپا دیا؟ دیکھیں خان صاحب جیسے بھی ہیں نفسیاتی مریض نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم کو اس قسم کے القابات دینا یا ان کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں درست نہیں. سیاسی مخالفت اپنی جگہ، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ملک وہی چلا رہے ہیں، اچھا چلا رہے ہیں، برا چلا رہے ہیں، لیکن ملک کی بس وہی چلا رہے ہیں. منزل تک پہنچا پائیں گے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا ہے. تو اس وقت ڈرائیونگ تو خان صاحب کر رہے ہیں.
البتہ اپوزیشن کا یہ شکوہ کسی حد تک مانا جا سکتا ہے کہ انہیں بھولنے کی بیماری ہے، تو وہ بیماری اس عمر میں سبھی کو ہو جاتی ہے، اور خان صاحب نے کبھی اپنی اس بیماری کو چھپایا نہیں ہے۔ جب وہ بھول گئے تھے کہ وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کی بیگم موجود تھی، ان کی بیگم نے انہیں یاد دلایا کہ وہ پرائم منسٹر ہے، اور اب تو سارا میڈیا انہیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی بیماری ہے، اس کا تعلق عمر سے ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اب جہاں تک ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری والا معاملہ ہے، اگر قاسم سوری کے معاملے پر حکومت نے عدالت سے سٹے لے لیا ہے اور سابق اسپیکر ایاز صادق کو سٹے لینے پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو وہ خود مان چکے ہیں کہ یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اپوزیشن کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وہ سیاسی لڑائی لڑے، کردار کشی سے گریز کیا جائے، ورنہ سبھی لوگ اپنے مخالفین کو یا ان کی قیادت کو نفسیاتی مریض قرار دینے لگیں گے تو میرے جیسے عوام خود بیچارے نفسیاتی مریض بن جائیں گے کہ کس پر اعتبار کریں۔ یہاں پر ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اینکر پرسن ہیں، تجزیہ نگار ہیں ارشد شریف، اور مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ واچ ارشد شریف۔ ابل تو ریجنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں فیوچر میں پاکستان میں کیا ایجپٹ کی طرح کا کوئی اسلامک ریولوشن آ سکتا ہے؟ سو ہی از تھنکنگ آن دوز لائنز کے جناب اگر ہم نے کنفلوئنس کرنی ہے اور وہ سارے وہاں پہ ہم نے چیزیں بھی کرنی ہے تو مولانا پہلے بھی افغانستان میں ان کا ایک اہم کردار تھا۔ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، اس کا جو بلو بیک تھا اس کو روکنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کافی خدمات تھیں۔ تو مولانا صاحب ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی پولیٹیکل ریلیونس دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید آ سکوں۔ یہ بات 100% شور ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے، تمام سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ دھرنوں سے حکومت نہیں جاتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی، جو چائنیز اس پہ ملٹری اسٹریٹجی ہے، ڈیتھ بائی 1000 بلوز 1000 کٹس، وہ ہو جائے گا اور حکومت یقیناً ویکن ہوتی ہے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کو اس چیز کا باقاعدہ طور پہ ادراک ہے، اچھی طرح ان کو اندازہ، اور جو شہباز شریف صاحب کنسرنز کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ حکومت ویکن ہوتی ہے، دونوں کا خیال ہے حکومت، اور میرا بھی ذات، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر، اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی کہہ چکے ہیں، اگر دھرنا ناکام ہوا حکومت مضبوط ہو۔ نہیں، دھرنا اگر کامیاب ہو جاتا ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی تک کیوں خوف زدہ بیٹھے ہوئے سائیڈ لائنز پہ سٹنگ آن دا فینس دیکھ رہے ہیں کہ جی مولانا کا ساتھ دینا نہیں، اور اس کا اظہار نون لیگ کی بھی میٹنگ میں ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی، کہ جناب اگر یہ دھرنا کامیاب ہو گیا، ایک تو پریسیڈنٹ سیٹ اپ ہوگا، لیکن پھر یہ بات یہاں نہیں رکے گی، پھر کسی کا پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے، پھر اس ملک میں مارشل لا آئے گا۔ مارشل لا اگر اس ملک میں آتا ہے تو وہ والی چیز ان کو ایکسیپٹیبل نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو میسیجنگ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ اپنی پارٹی کے اندر بھی انہوں نے کنسرنز کا اظہار کیا ہے، تو وہ سٹنگ آن دا فینس ہے۔ اب وہ والی چیز کو کہاں تک آپ روک سکتے ہیں، نہیں روک سکتے، یہ شاید مولانا کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا۔ مولانا سے انگیجمنٹس کی کوشش بھی ہوئی ہے، مولانا صاحب ابھی تک مانے نہیں ہو، کہے میں نے آنا ہی آنا ہے، جو لیکن اندر ابھی کی گفتگو سناؤ ارشد بھائی، طاقتور حلقوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا عمران خان کو ہٹا دو، کسی اور کو لگا دو، 5 سال پورے کر لو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ ویری پرسنل، آئی ایگری ود یو پرسنل میں، لیکن وہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہی ایگزیکٹلی ہے جو عمران خان کی۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے، جس طرح عمران خان اس وقت دھرنا دے کے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے تھے۔ تو اگر مولانا آ جاتے ہیں تو ہی ول بی دا ون جس کے ساتھ تمام لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے، حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہوگی، اور باقی جن کی طرف آپ کا اشارہ تھا جو ان الیکٹڈ بیہائنڈ دا سین پاورز ہوتی ہیں وہ بھی پھر مولانا سے ہی انگیج کریں۔ ایم ایم اے کی اس دفعہ 12 دیکھیے، اپوزیشن کے لیے میٹر آف کنسرن یہ نہیں کہ مولانا فضل الرحمان دھرنا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یا دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئے تو مذاکرات ان سے ہوں گے۔ اپوزیشن کی جو باقی 2 بڑی جماعتیں ہیں، جن میں ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک پیپل پارٹی، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو لانے والے کیا کریں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کو دھرنا دینے سے روک دیا گیا، چاہے وہ عدالت سے روکا جائے، چاہے وہ طاقت سے روکا جائے یا کسی اور طریقے سے روکا جائے، تو اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے پاس تحریک چلانے اور پاور شو کرنے کے آپشن موجود رہیں گے۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان اسلام آباد تک پہنچ گئے، جا کے انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دے دیا، تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں اپنے دیگر کارڈ کھولیں گی۔ اگر ایک ساتھ تینوں جماعتیں پورا زور لگاتی ہیں دھرنا دینے میں، اور انہیں ذرا سی بھی سپیس نہیں ملتی، تو پھر حکومت بہت مضبوط ہو جائے گی، یہ سب مانتے ہیں۔
کہ اگر اپوزیشن ناکام ہوئی تو گورنمنٹ طاقتور ہو جائے گی، تو اپوزیشن کے پاس آپشن کم ہو جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو اس بات کا کوئی غم ہے کہ کہیں مولانا فضل الرحمان حکومت کو اکیلے ہی گرانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، یا پھر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو طاقتور حلقے ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ان سے مذاکرات کریں گے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان پر اس وقت نہ مقدمات چل رہے ہیں، نہ ہی وہ کسی ریلیف کی تلاش میں ہیں۔ ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت بدل جائے، اور ان کا شکوہ یہ کہ وہ ان کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو فرض کر لے وہ اگر اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ الیکشن کی نوبت بھی آ جاتی ہے تو ووٹ تو اسی جماعت کو ملے گی جس کا ووٹ بینک ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اس معاملے میں ان سے بہت آگے ہے۔ ویسے بھی عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں زیادہ تر لوگوں کو علامہ طاہر القادری صاحب لائے تھے، لیکن دھرنے کے ثمرات کس نے سمیٹے؟ اس کے ثمرات تو خان صاحب نے سمیٹے۔ تو اب یہ پریکٹس دوبارہ کیوں نہیں دہرائی جا سکتی؟ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں حکومت کے ترجمان ہیں صداقت عباسی، گفتگو کر رہے ٹو دا پوائنٹ میں۔ ان کے آگے سوال یہ رکھا گیا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان سے حکومت کسی بھی سطح پر کوئی مذاکرات کر رہی ہے، دھرنے سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں صداقت عباسی۔ ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ JUIF کے نمائندے بیٹھے ہیں، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، ان سے بات چیت کریں، ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلے کو ختم کریں۔ منصور صاحب بہت شکریہ۔ منصور صاحب کوئی بھی سیاسی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطالبات ہوتے ہیں، وہ مطالبات اگر ڈویبل ہوتے ہیں تو اس پہ حکومت ان کو انگیج کرتی ہے۔ جیسے ہم نے جب دھرنا دیا تھا تو ہم نے پہلے کہا تھا 4 حلقے کھولیں، 4 حلقے انہوں نے نہیں کھولے، پھر ہم نے مظاہرے کیے، 1 سال پورا ملک میں مظاہرے کیے، اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کیا، پھر انہوں نے ریاکشن کیا، ہمیں لوگوں کو مارا، اس پہ آگے پھر بڑھتا گیا، اور آخر میں جب ہمیں دیکھا کہ ایک کمیشن بن گیا اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا تو ہم چلے گئے۔ یہ تو ہوتا ہے سیاسی۔ ایک ہوتا ہے مذہبی کارڈ والا مارچ، جو میں نے کل آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی، اگر اس کا آپ وہ ویڈیو کا سن لیں، ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، اور جس طرح وہ لوگوں کو ہمیں یہودی ثابت کر کے، لوگوں کو یلغار کر کے اسلام نافذ کرنا اور ایک فرقے کا اور ایک مسلک کا اسلام نافذ کرنے کی وہ باتیں کر رہے تھے، اور جو آپ اگر وہ ویڈیو تو ہم دکھا ہی نہیں سکتے شاید، اس طرح کی بات کریں گے تو وہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ سیاسی ہے۔ کیا انگیج کریں؟ ہم حکومت چھوڑ دیں تاکہ جو لوٹ مار اس سے پہلے پچھلے 20 سال چلتی رہی ہے اور معیشت کا جو برا حال ہوا وہ کر دیں، یا اگر ان کا خیال ہے کوئی ان کو انگیج کس بات پہ کریں؟ کوئی مطالبہ ہو تو انگیج کریں۔ اچھا میں سن لوں، آپ ہٹ جائیں۔ دیکھیے حکومت کی طرف سے ابھی تک مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر کے انہیں دھرنے سے روکنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اس کی 2 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو حکومت خود چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آئیں اور اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں، اس کے لیے انہیں پرووک کیا جا رہا ہے، یعنی اکسایا بھی جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں تو ایسے بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اگر مولانا کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ارادہ بھی ہو کہ وہ دھرنا نہ کریں یا دھرنا ملتوی کر دیں تو وہ اپنا ارادہ ترک کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ دھمکی دینا کہ KPK سے جلوس نکال کر دکھائیں، جو کہ مولانا فضل الرحمان کئی بار لاکھوں لوگوں کو نکال کر دکھا چکے ہیں، بڑے بڑے جلوس کیے، بڑے بڑے انہوں نے لانگ مارچ کیے، لیکن جب حکومت دھمکی دیتی ہے اور چیلنج دیتی ہے تو اس سے یوں لگتا ہے کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر سے باہر نکلیں۔ حکومت کا مولانا سے مذاکرات نہ کرنے کی جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ریاست یا ریاستی اداروں نے یا پھر خان صاحب کو لانے والوں نے حکومت کو کسی سطح پر یہ یقین دلا رکھا ہے کہ وہ مولانا کو کسی صورت اسلام آباد میں دھونی جما کر نہیں بیٹھنے دیں گے، ورنہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار قادمی کو اجازت دیجیے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں، اختلاف رائے اور پاکستان میڈیا کے نام سے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔